اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے مسلمان کہہ دیجئے بلا شبہ میری جسمانی عبادات و نسکی میری مالی عبادات و محیای اور میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا للہ اللہ کے لیے ہے۔ وہ اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں قربانی کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں کہ بڑے پرفتن دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ ہر طرف سے کتاب و سنت کے خلاف، توحید کے خلاف، اسلامی تاریخ کے خلاف، اسلامی عبادات اور شعائر کے خلاف سازشیں اور ہر طرف سے تیر برسائے جا رہے ہیں، اور یہ سازشیں نت نئے طریقوں سے کی جا رہی ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ٹاک شوز، مجلسیں، تعلیمی ادارے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ بعض اوقات دیندار پکا مسلمان بھی شک میں پڑ جاتا ہے۔ ایسے اعتراضات، ایسے اشکالات، وہ بھی شک میں پڑ جاتا ہے کہ واقعتاً کہیں ہم بھول میں تو نہیں، کہیں ہم غلط راستے پہ تو نہیں چل رہے۔ ایک بات یاد رکھیں میری، آپ میں سے اکثر جانتے ہیں، دنیا میں جب گناہ عام ہو جائے نا، گناہ، شر، تو اس گناہ اور شر، اس برائی کی قباحت، اس کی شناعت، اس کی نفرت، اس کا خوف، اس کا ڈر انسان سے دور ہو جاتا ہے، ڈر نکل جاتا ہے۔ اس گناہ سے، اس برائی سے آہستہ آہستہ نفرت ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ، وہ جرم، رب کی نافرمانی، قوموں کی تباہی بربادی کا سبب بننے والا وہ ذنب، وہ جائز ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ اس کو خوشی سے گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں نا، اس میں گناہ کرنا آسان ہے، نیکی کرنا مشکل ہے۔ بازاروں میں، آبادیوں میں، مارکیٹوں میں، تعلیمی اداروں میں، معاشرے میں گناہ کرنا آسان ہے، گناہ سے بچنا مشکل ہے، نیکی کرنا مشکل ہے۔ رب کو ناراض کرنا بہت آسان ہے، رب کو راضی کرنا بہت مشکل بن گیا ہے۔ مثلاً یہ کرپشن ہی لے دیں، کرپشن کیا ہے؟ خیانت۔
کرپشن کا دوسرا نام جو شرعی نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا وہ خیانت ہے، دھوکہ دہی ہے، جھوٹ ہے، حرام خوری ہے۔ اب یہ رشوت ستانی اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب یہ اس کو لوگ برا سمجھتے ہی نہیں۔ ہر ادارے میں، طبقہ ہے زندگی میں آپ دیکھ لیں، نمازی بھی ہے، دیندار بھی ہے، توحید کا لانے والا بھی ہوگا، ہاں جی، لیکن وہ رشوت ضرور لے گا، الا ماشاء اللہ کوئی ہزاروں میں سے ایک ہے شاید آپ کو نظر آ جائے، وگرنہ بسم اللہ پڑھ کر لیتے ہیں اور دینے والا بھی بسم اللہ پڑھ کر دیتا ہے۔ شاید دینے والا بعض اوقات مجبور ہو لیکن لینے والا تو مجبور نہیں ہے۔ کہتے کیا ہیں؟ سارے لے رہے ہیں، یہ تو عام ہے، تو سارے یہ کام کر رہے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں جو ہمارے یہاں معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے نا، کہتے کیا ہیں؟ بس سارے تو کر رہے ہیں، سارے یہ کام کر رہے ہیں، ہر طرف یہ کام ہو رہا ہے، تو یعنی یہ حرام نہیں رہا، ناجائز نہیں رہا، یہ جائز ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن جو ہے مسلسل گناہوں سے ڈرتا رہتا ہے، کانہو تحت جبل، گویا کہ وہ کسی خوفناک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور ذرا سی کوئی ناجائز حرکت کی، کوئی اللہ کی نافرمانی کی تو پہاڑ میرے اوپر گر پڑے گا اور میں ختم ہو جاؤں گا۔ وہ گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، گناہ نہیں کرتا۔ والمنافق کذباب فعل ہکذا، فرمایا منافق کی مثال ایسے ہے جیسے مکھی ناک پر آئی اور اڑا دی، پرواہی کوئی نہیں، مکھی ناک پر بیٹھی آئی اڑا دی، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیثیں پڑھو آپ صحیح بخاری کے اندر، گناہ سے کتنے سخت ڈرتے تھے وہ لوگ، گناہ سے اجتناب کرتے تھے، گناہ سے دور بھاگتے تھے، خیانت سے، اسلام کی مخالفت سے، قرآن کی مخالفت سے، حدیث کی مخالفت سے، سنت کی مخالفت سے سخت ڈرتے تھے وہ۔ لیکن آج کل جہاں اسلام کے خلاف سازشیں ہیں میرے بھائیوں، وہاں مسلمانوں کا جو دیندار طبقہ ہے نا، ان کی خاموشی یہ ایک اس کو مزید جو ہے نا وہ پھیلا رہی ہے۔ اب ہمارا میڈیا مسلسل اسلامی عبادات، اسلامی احکام ہیں۔ اب میں کل پرسوں مجھے کسی نے وہ ویڈیو بھیجی کہ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون کریے یہ کیا جی، جنت میں تو یہ ملے گا، جنت میں وہ ملے گا، جنت میں یہ ملے گا، اس طرح کی باتیں ہیں، مرد کو 70 حوریں ملیں گی، وہاں تو شراب ملے گی، وہاں تو اب یعنی وہ خاتون یقیناً مسلمان ہوگی، کلمہ کے نام پر بننے والا یہ اس ملک ہے، کسی مسلمان کی بیٹی بہو بہن ہوگی، جس ملک میں وہ بیٹھے یہ پروگرام کر رہی ہے وہ مسلمان ملک ہے، میڈیا والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور دیکھو کس طرح کی ڈٹائی کے ساتھ اسلام کے خلاف سازشیں اور بکواسات کیے جا رہے ہوتے، ہاں جی شراب ملے گی، یہاں شراب کیوں ہے؟ اب دیکھیں اتنا اس کو احساس اس بدبخت عورت کو نہیں، مولوی صاحب آگے سے جواب دیتے وہ بھی ادھر ادھر کی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، اللہ رب العزت
ہمیں اللہ نے فرمایا بکری کھاؤ، کھاتے ہیں، گدھا نہ کھاؤ، نہیں کھاتے۔ کتنی چیزیں اللہ نے حرام کر دی، کتنی حلال کر دی ہیں۔ اب سگی بہن سے نکاح حرام ہے، آدم علیہ السلام کے بعد کئی سال تک سگی بہن سے نکاح حلال تھا۔ چچا زاد بہن، تایا زاد بہن، بہن ہی ہے، نکاح حلال ہے، کیونکہ اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ اللہ حرام کر دے حرام ہو جائے گا۔ پھر جنت کے اندر جو شراب ہے، قرآن کریم میں کئی مقام پر اللہ نے فرمایا کہ وہ شراب نشے والی نہیں ہے، سرور ہے، ذائقے والی ہے، راحت والی ہے، نشہ اس میں نہیں ہوگا۔ اور نشے کی وجہ سے حرام کی اللہ رب العزت دنیا میں کہ شراب پی کر ماں بہن کی تمیز ہی نہیں رہتی، تو وہ حیوان بن جاتا ہے انسان۔ اب دیکھو یہ کامن سینس عام سی بات ہے، لیکن وہ بدبخت عورت کس طرح اعتراضات اسلام پر، اور یہ ایک نہیں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ایسی ایسی باتیں تلاش کر کے کہ جو کفریہ جملے ہیں، کفریہ، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے، شرعی احکام کے ساتھ مذاق ہے، اور مسلمان مذاق کر رہے ہیں، مسلمان ملک میں یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ آزمائشیں ہیں، ان میں ہمارا بہت بڑا کردار ہے ان لوگوں کا جن لوگوں کو اللہ نے قرآن اور حدیث کی سمجھ بوجھ عطا کر رکھی ہے۔ دیکھیں جن کے پاس نہیں ہے نا دین کا علم، شریعت کا علم، روشنی ہے، یہ روشنی جن کے پاس نہیں ہے وہ اندھیرا عام کریں گے، روشنی تو وہی دے گا جس کے پاس روشنی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ۔ فرمایا ایک وہ شخص جو مردہ تھا، گٹاٹو اندھیروں میں پڑا ہوا تھا، کفر و ضلالت میں تھا، گمراہی میں تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اس کو زندہ کیا، اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، اور ہم نے اس کو نور عطا کیا، یمشی بہی فی الناس، وہ اس نور کو لے کر، اس روشنی کو لے کر، وجعلنا لہ نورا، ہم نے اس کو لائٹ دی ہے، اس روشنی کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، اسے پتہ ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، عبادت کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، ہر چیز کو اس کو پتہ ہے۔ یہ عمل کروں گا اتنا اجر ملے گا، یہ کروں گا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یمشی بہی فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا یہ شخص جس کو اللہ نے روشنی دی ہے یہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، گٹاٹو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، کفر و ضلالت میں ہے، شرک میں، خرافات میں ہے، لیس بخارج منہا، نکلنا بھی نہیں چاہتا بدبخت۔ ستم ظریفی یہ کہ وہ لیس بخارج منہا، اس اندھیروں سے، اس کفر و ضلالت سے نکلنا بھی نہیں چاہتا، اسی پر وہ خوش ہے، اسی کو اچھا سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتے یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ قیادت ہمیشہ وہ کیا کرتے ہیں جن کے پاس روشنی ہوتی ہے، دین روشنی ہے، شریعت روشنی ہے، علم روشنی ہے، وحی الہی روشنی ہے۔ تو دنیا میں آزمائشیں دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن حکیم میں بہت زیادہ آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے۔ تو قربانی کے حوالے سے ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ابتلا ابراہیم، مبتلا کیا، امتحان لیا، آزمائش لی، بڑے امتحان لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے۔ جوان ہوئے، باپ بت فروش، بت بنا کر بیچتا، ابراہیم علیہ السلام کہتے تو بیچ کر آ، بڑی آزمائش، بت توڑ دیتے، ابا مارتا، بتوں کی توہین کرتے، ابا جان مارتے، سمجھاتے رہے یا اباتی یا اباتی یا اباتی یا اباتی۔ اب باپ سے
آگے کی طرف گئے، سارا ملک ان کے خلاف، برادری خلاف، بادشاہ خلاف، سب اس کے خلاف ہو گئے، آزمائش پہ آزمائش، حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے بھائی جان، حقیقت میں آگ کے اندر ایک انسان کو پھینک دیا گیا، آزمائش۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس جس غلیل نما بنائی تھی اس پر چڑھا کر انہیں آگ میں پھینکنا تھا، دھکا دینا تھا، کھڑا کر کے جب پوچھا ہوگا کہ بتاؤ ہماری بات مانتے ہو یا نہیں، تو سبحان اللہ، دل میں کیا کچھ آیا ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر بیوی کو اور بچے کو مکہ چھوڑ کر آ جاؤ، بے آب ہو گیا، کوئی پانی نہیں، کوئی دریا نہیں، کوئی سمندر نہیں، کوئی چشمہ نہیں، بارش سال میں کہیں ایک آدھ مرتبہ تھوڑی سی بارش ہوتی ہے، کتنا کو پانی ذخیرہ کرے، صحرائے ہیں اور پہاڑ ہیں اور سنگلاخ پہاڑ ہیں، درخت بھی نہیں پھلدار کے، چلو پھل ہی کھا لے بندہ کوئی، ایک بیوی ایک معصوم بچے کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے، ایک مشکیزے میں، چھوٹا سا مشکیزہ، اس میں پانی ہے، ایک تھیلی میں ستو ہیں، یہ کل ان کا توشہ زندگی تھا۔ بیوی بچے کو چھوڑ کر کوئی دنیا کا انسان نہیں، کوئی RCC گھر بھی نہیں، دنیا کے آسائشیں مال و متاع نہیں ہے، خیمہ لگایا ہے اور کپڑے کا خیمہ لگا کر بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے گئے کہ خطرہ ہے کسی ٹائم بھیڑیے آئیں گے، اسدہا ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، وہ خیمہ کتنا روکے گا ان کو، پھر کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا۔ چلو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، وہ ایک خاتون تھی جو اللہ کے پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے دیکھتی رہی ٹیلے پر چڑھ کر کے میرا شوہر جا رہا ہے، مجھے اللہ کے سپرد کر کے، لیکن کیا مجال ہے اس کی زبان پر اف تک آیا ہو، کچھ شکوہ آیا ہو، کچھ شکایت کی ہو۔ پھر رب نے سب انتظام کیا، آپ کے سامنے ہے۔ پھر بچہ بڑا ہوا، ذبح کرنے کا حکم آ گیا، جیسے پچھلے جمعے میں نے بیان کیا۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، ایک ہی بیٹا ہے اس بیوی سے، ایک ہی بیٹا ہے صرف، اور اس کو بھی ذبح کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سب امتحانوں میں پاس، تمام ان ابتلا اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہے، ذرا بھی ڈگمگائے نہیں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں۔ جب پاس ہو گئے نا تمام انٹرویوز میں، تمام آزمائشوں میں، سب امتحان میں پاس ہو گئے نا، اب اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب میں آپ کو امام بنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ امتحان لینے کے بعد، آزمانے کے بعد، پاس ہونے پر انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا۔ اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے بھائی، آپ کو بھی امام بنا رہا ہوں۔ امامت، قیادت، سیادت، آپ کی ذریت میں بھی، اولادوں میں، نسلوں میں بھی میں امام بناؤں گا، لیکن ایک وعدہ میں بھی کر رہا ہوں، لا ینال عہد الظالمین، آپ کی ذریت میں سے، آپ کی نسل میں سے، آپ کے خاندان میں سے جو ظالم ہوں گے نا، میں ان کو امام نہیں بناؤں گا۔ لا ینال عہدی الظالمین، تیری خاندان میں سے ظالم لوگ اس میرے وعدے میں شامل نہیں ہیں، وہ مستحق نہیں ہے امامت کے، قیادت کے۔ کون ہے ظالم؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے، رب کی بغاوت، گناہ، ظلم ہے۔
اللہ نے فرمایا جو ظالم ہے نا وہ امامت کے حقدار نہیں ہوں گے، جو ظالم نہیں ہے میرا وعدہ رہا وہ تیری ذریت سے بھی امام بناؤں گا میں، اور بنے۔ اور یہی اللہ رب العزت سورہ سجدہ میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ان کی نسلوں میں سے ہم نے لوگوں کو امام بنا دیا، قیادت دی، سیادت دی، عزتیں عطا فرمائیں۔ کب؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، امتحان میں صبر، آزمائشوں میں صبر، پریشانیوں میں صبر، تکلیفوں میں صبر۔ دین ہے ہی صبر کا نام ہے، دین صبر کا نام ہے۔ صبر صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف کوئی فوت ہو جائے تو صبر کر لو، نہیں، صبر ایک بڑا وسیع مفہوم ہے یہ صبر کا، یعنی جو مل گیا اس پر قناعت، یہ صبر ہے، جو نہیں ملا اس پر جزا فضا نہیں کی، وہ صبر ہے، جو ہاتھ سے نکل گیا اس پر بھی جزا فضا نہیں، اس پر بھی صبر ہے۔ نماز پڑھنا بھی صبر ہے، روزہ رکھنا بھی صبر ہے، دین پر عمل کرنا یہ بہت بڑا صبر ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ اچھا، گناہ سے رکنا بہت بڑا صبر ہے بھائی جان، حرام سے بچنا بہت بڑا صبر ہے، صبر ہے یہ۔ لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، دو چیزیں، دو خوبیاں ان لوگوں میں تھیں جو امامت کے قابل ہیں۔ ایک صبر، دین پر قائم رہنا صبر، دین پر کھڑے رہنا صبر، دین پر عمل کرنا بھی یہ صبر کا کام ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور دوسرا کہ کانوا بِآیاتِنَا یوقنون، ہمارے احکام پر، شریعت پر ان کو پکا یقین تھا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، یقین ہونا اسلام کے حقانیت کا، آیات، احادیث، نبی کے فرمان، نبی کا عمل، نبی کے اقوال، اس دین کی ایک ایک بات پر ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے، تب جا کر ہماری عبادت قابل قبول ہوگی۔ ہم اگر متزلزل ہو گئے اور شک و شبے میں پڑ گئے تو گئے، شک والی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، شک والی کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی عمل شک والا قبول نہیں ہے، یقین پر ہمیشہ۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیفیں آئیں، کتنی آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ آج کامیاب وہی ہے جو دین پر صبر کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا القائم علی الدین کالقابض علی الجمر، دین پر قائم رہنے والا، دین پر کھڑا ہونے والا، دین پر عمل کرنے والا، وہ اپنے آپ کو ایسے محسوس کرے گا جیسے میں انگارے میں کھڑا ہوں، آگ پہ کھڑا ہوں۔ لوگ آپ کے لباس پر اعتراض کریں گے، آپ کے کاروبار پر اعتراض کریں گے، آپ کی سادگی پر اعتراض کریں گے، آپ کی گفتگو پر اعتراض کریں گے، آپ کے ماحول پر اعتراض کریں گے، آپ کے بیوی بچے پردہ کریں گے اس پر لوگ اعتراض کریں گے، آپ کی غمی خوشی پر لوگ اعتراض کریں گے، اور کر رہے ہیں، اور کر رہے ہیں۔ لیکن خوش قسمت ہیں یہ، خوش قسمت ہیں، کامیاب و کامران لوگ ہیں، یہ رب کے محبوب لوگ ہیں، رب کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ بھائی جان، ہم نے دنیا کے لیے ماڈل نہیں بننا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے بس، کہ ہم سے ہمارا رب راضی رہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ رب بھی راضی رہے اور لوگ بھی راضی رہیں، رب بھی راضی رہے اور لوگ بھی راضی رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ کو راضی کر لو یا لوگوں کو راضی کر لو۔ لوگوں کو راضی کرو گے،
اللہ ناراض ہو جائے گا اگر خلاف شریعت کام کر کے، اور اگر اللہ کو راضی کرو گے تو لوگ بھی راضی ہو جائیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں، جامع ترمذی میں یہ واقعہ علامہ البانی نے صحیح جامع صغیر میں نقل کیا ہے۔ کوئی بندہ آ رہا تھا، اس کے ذریعے بھیجا پرچی کہ اما جان عائشہ مجھے نا نصیحت کرو، لیکن مختصر سے کرنا، لمبی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث لکھ کر بھیجی، فرمایا میں نے اپنے کان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ من رضی اللہ بسخط الناس، جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں گناہوں سے بچوں، نافرمانی سے بچوں، خلاف شریعت کام سے بچوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، فرمایا اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ڈال دے گا، لوگ بھی راضی ہو جائیں گے، ناراضیوں کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا جو بندہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے گا تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے، تو اللہ بھی گیا ناراض ہو گیا۔ لوگ تو اللہ سے راضی نہیں ہیں، یہ ہمارے وجود میں کتنے پرزے ہیں، کتنی قیمتی چیزیں ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، آنکھ ہے اور ناک ہے، زبان ہے، دانت ہیں، قوت گویائی ہے، قوت سماعت ہے، قوت بصارت ہے، اور دل اور گردے، اور یہ میں ایک ایک پرزہ۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بدر میں، مدینہ سے قریب بدر میں، تو اس کو لے گئے مدینہ کے ہاسپٹل میں، کہنے لگے جی اندر جو دل کی شریان پھٹ گئی ہے، 70,000 ریال کی ڈلے گئی ہے، صرف ایک شریان، اور جرمنی غالباً جب کہاں سے انہوں نے منگوائی، کوئی برطانیہ سے منگوا کر انہوں نے کہا یہ ڈالیں گے تو یہ زندہ رہ جائے گا۔ 70,000 کا ایک پرزہ، 70,000 ریال ایک پرزہ ڈالا انہوں نے۔ اللہ اکبر، یہ تو ہاسپٹل میں جاؤ تو پھر اللہ یاد آتا ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں ہمیں دی ہوئی، یہ سارے، اچھا پھر دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کی نعمتیں، یہ سانس ہے، یہ صحت ہے، تندرستی ہے، عقل و دانش ہے، فہم و فراست ہے، یہ وقت ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، تو کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ کیا لوگ اللہ سے خوش ہیں؟ کیا لوگ اللہ سے راضی ہیں؟ کیا لوگ اللہ کو گالیاں نہیں دیتے؟ سب کچھ کھا کے بھی اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ پہ شکوے، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی بغاوت، نافرمانیاں، سرے عام اللہ کی نافرمانی، کہتے نہیں مانتے ہم۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ تو میرے بھائیوں، ابھی یہ ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے، تقریباً 29 جون کو شاید چاند نظر آ جائے، اور 30 جون کو پہلا یکم ہو جائے گی ذی الحجہ کی، تو اگر چاند نظر نہ آیا تو یکم جولائی کو، 2 کو ہو جائے گا، بلکہ یکم جولائی کو شاید یکم ذی الحجہ ہو، لیکن بہرحال اس جمعے کے بعد ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں کرنا چاہتے ہیں انہیں فرمایا کہ وہ اس دوران من اراد منکم ان یضحی فلا یاخذن من شعرہ ولا من ابشارہ ولا یکلمن اظفارہ، کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے اپنے ناخن تراش لے، حجامت بنا لے، بعد میں ناخن بھی نہ کاٹے اور حجامت نہ بنوائے، داڑھی نہ کاٹے، حتیٰ کہ قربانی کر لے، اس کے بعد اگر حجامت بنوانا چاہتا ہے، ناخن تراش کرنا چاہتا ہے، کرے۔ اچھا، اب اس میں کیا حکمت ہے؟ میں نے پچھلے جمعے میں کئی لوگ حکمتیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر فرمان میں حکمت ہے، اور ایک نہیں 20 حکمتیں ہیں، 20 حکمتیں ہیں۔ یہ شیطان کے ساتھ جنگ ہے بہت بڑی، اور شیطان کی مخالفت ہے۔
اسی بہانے سے کئی لوگ داڑھی رکھ لیں گے، قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ احتیاط کریں، اور کئی گناہوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ اب اس میں کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی قربانی کرنا چاہتا ہے گھر کا سربراہ، تو بیوی کی طرف سے بھی ہو گیا، بچوں کی طرف سے بھی ہو، کیا وہ بھی اس پر عمل کریں؟ بالکل عمل کریں، اس پر وہ بھی اس پر عمل کریں، کیونکہ قربانی سب گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے، تو انہوں نے کہا کان الرجل یضحی عنہ عن اہل بیتہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم میں سے ہر شخص اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری، بکرا، دمبا، چھترا، کوئی بھی جانور ذبح کرتے تھے، یا ایک جانور میں حصہ ڈالتے تھے اپنے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے، ایک حصہ کافی ہے۔ اب سب اس میں شامل ہیں ثواب میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے کیا کرتے تھے؟ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد، آل محمد بھی شامل ہو گئے اس میں، قربانی میں، ثواب میں، نیت میں۔ تو اس میں ایک تو یہ کام پہلے، دوسرا اس 10 دن کا عمل اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من الایام العشر، ان ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کا عمل اللہ کو عام دن کے عمل سے بہت زیادہ محبوب اور پیارا ہے اور افضل ہے۔ اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، ماں باپ کی خدمت بھی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، پڑوسیوں کے حقوق بھی ہے، اس میں ذکر اذکار بھی ہے، اسے میں السلام علیکم آپ نے کہا تو یہ عام دنوں میں سلام دینا اور ان 10 دنوں میں یہ السلام علیکم کہنا یہ زیادہ اجر والا ہے۔ یعنی کوئی بھی عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سری ہے یا خفی ہے، وہ ان 10 دنوں کا عمل عام دنوں کے اعمال کی بنسبت زیادہ افضل اور اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کا عام دنوں کے جہاد سے بہت ہی افضل ہو جاتا ہے اور زیادہ فضیلت والا اور محبوب اللہ کے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ بہانے ہیں نیکی کمانے کے، دراصل یہ سیزن ہے۔ تو تیسری بات کہ پھر اسی میں غالباً شاید اگلے جمعے کے دوران ہی، یا ممکن ہے اگلے جمعے میں بات بھول جاؤں، تو ایام عرفہ کا روزہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنتین، عرفہ کے روزے کی وجہ سے مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، بخش دے گا۔ تو آپ جب دیکھیں نا اعمال، ہماری عمر تھوڑی ہے، زندگیاں تھوڑی ہیں، لیکن جو اللہ نے ہمیں نیکی کے اعمال اور حسنات کے جو چانس دے دیے ہیں، مواقع دے دیے ہیں، وہ ان امتوں سے بھی ہم آگے نکل جائیں گے جن کی عمریں 12 1300 سال تھیں۔ نوح علیہ السلام نے صرف 950 سال تبلیغ کی ہے، قرآن مجید میں ہے۔ ہماری عمریں تھوڑی، اجر و ثواب زیادہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو آزمائشیں ہیں نا، یہ قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہیں، اللہ آزماتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے نا صحابہ کرام کے حوالے سے آزمائش کا ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو آزمانا ہے۔ اچھا، اب صحابہ کرام ذی الحجہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ ذوالحلیفہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام مرد و خواتین نے احرام باندھ لیا، حج کا احرام باندھا، اور کسی نے حج قران کا اور کسی نے صرف حج کا۔ اب مکہ سے آپ مدینہ سے نکل گئے، مکہ کے قریب پہنچے، ابھی حرم میں داخل نہیں ہوئے کہ آیتیں ہو گئی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یہ آیتیں اتر گئی کہ ایک ہی سفر میں حج عمرہ کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی اور نبی کی امت کے لیے حج تمتع نہیں تھا۔ اب دیکھیں، یہ بھی اللہ نے نعمت ہمیں دی ہے نا،
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी भी नबी और उसकी उम्मत के लिए हज तमत्तो की गुंजाइश नहीं थी। यानी आप एक ही सफर में हज भी करें और कई उम्रे भी कर लें, नहीं था। हज के लिए अलग सफर, उम्रे के लिए अलग सफर। या हज किरान था या हज इफराद था, हज तमत्तो का तसव्वुर भी नहीं था। ये अल्लाह ने हमें दिया है। अच्छा, अब मक्का में दाखिल होने से पहले ये आयतें आ गई कि आप हज भी कर सकते हो, साथ उम्रे भी कर सकते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फरमाया कि आप नियत बदलो और हज के बजाय उम्रा करो। 8 तारीख को हज करना। फरमाया अगर ये आयतें मदीना में उतर चुकी होती तो मैं कुर्बानी साथ ना ले आता, मैं भी अपना इहराम खोल देता उम्रा करके। बहरहाल अल्लाह ने ये नेमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की, हज तमत्तो की, और क़यामत तक के लिए रहेगा इंशाअल्लाह। अब हज के दौरान शिकार मना है, इहराम की हालत में खुश्की का शिकार साफ मना है। सूरह माइदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत 2 टोक, कोई इहराम की हालत में खुश्की का शिकार नहीं कर सकता, ना परिंदे ना कोई दूसरा जानवर। साहबा कराम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारी, और अल्लाह ने यह भी फरमाया कि मैंने आपका इम्तिहान लेना है, आजमाइश करनी है। साहबा कराम फरमाते हैं हम जब चले ना इहराम पहन कर मदीना से मक्का, तो कई मर्तबा हरन हमारे खेमे की रस्सी के साथ आकर खुजली करता। सही बुखारी मुस्लिम उठा के देख लो। अब देख लें, आम हालत में हरन नजर ही नहीं आ रहा, खरगोश नजर नहीं आ रहे, ज़ेबरा नजर नहीं आ रहा। और अब कैफियत यह है कि खेमे के आगे आकर हरन घूम रहा है, पकड़ मुझे। उसको पता है अगर पकड़ेगा, शिकार करेगा तो क्या इहराम की पाबंदी खत्म, गुनाह कफारा पड़ेगा। साहबा कराम फरमाते हैं हम इतने हैरान, लेकिन क्या मजाल है, एक ज़ेबरा नजर आ गया। अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इहराम नहीं पहना हुआ था, ये साथ वैसे जा रहे थे, घोड़ा इनका अपना था। कुछ साहबा कराम खिदमत के लिए चले गए, इहराम नहीं पहना उन्होंने। ज़ेबरा नजर आ गया साहबा कराम को जिन्होंने इहराम पहना हुआ था, किसी ने इशारा नहीं किया कि ज़ेबरा नजर आ गया। अल्लाहु अकबर, भूखे थे, प्यासे थे, माशी सूरताल सामने, लेकिन इशारा नहीं किया। हत्ता कि अबू कतादा की खुद नजर पड़ी ज़ेबरे पर और फौरन छलांग लगाकर अपने घोड़े पर बैठे, और वो जो छड़ी थी वो रह गई नीचे। तो साथियों को आकर मुझे छड़ी पकड़ाओ, उन्होंने कहा हम नहीं पकड़ाते, हम इहराम की हालत में। खुद घोड़ा रोका, उतरे, छड़ी पकड़ी और अपना तीर कमान तलवार लेकर घोड़े पर बैठे और घोड़े का शिकार किया, और फिर उन्होंने खाया और एक उसकी रान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की, आपने भी खाई। ज़ेबरा हलाल है, शिकार किया उन्होंने, लेकिन सहाबा कराम ने नहीं, इशारा तक नहीं किया। तो अल्लाह आजमाता है हमें, ये दीन आजमाइश है, ये अमाल हमारे लिए आजमाइश है, इबादत भी आजमाइश है। अल्लाह आजमाता है कौन अमल करता है, कौन नहीं अमल करता, कौन इन शिकों को शुबहात और इन साजिशों का शिकार हो जाते हैं, कौन दीन के ऊपर काबिज और कायम रहते हैं, साबित कदम रहते हैं। तो खुशकिस्मत लोग हैं वो लोग जो इस पुरफितन दौर में, पूरा शोभ दौर में भी वो दीन पर कायम हैं। वल्लाहि ये बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी सआदत है।